نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں لے لیا ہے چاروں کو مصطفیٰ نے چادر میں اہل بیت ایسے ہیں پنجتن ہمارے ہیں اہل بیت ایسے ہیں پنجتن ہمارے ہیں پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں فاطمہ محمد شبر علی شبیر فاطمہ محمد شبر علی شبیر نور سے چمکتے ہیں نور سے چمکتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں کام باہل جس دم ساتھ تھے یہ پانچوں تن کام باہل جس دم ساتھ تھے یہ پانچوں تن کون ان کے جیسا ہے پنجتن ہمارے ہیں کون ان کے جیسا ہے پنجتن ہمارے ہیں نام لکھنا کشتی پر دیکھنا سمندر میں نام لکھنا کشتی پر دیکھنا سمندر میں خود کی نعرہ دیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں خود کی نعرہ دیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں نعرہ حیدری یا علی الفاتحہ الی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بزرگوں دوستوں عزیز بچوں عزت معاب خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین رحمۃ للعالمین
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں. ابھی ہے سامنے الحاد کا در خیبر طفیل شیر خدا عزم کامیابی دے. تو مجھے اپنی حمد کا اسلوب انتخابی دے میرے معبود، مجھے انداز ابو ترابی دے. مجھے وہ ذرہ بنا جو کف عالی میں رہے، مجھے وہ ذرہ بنا جو کف علی میں رہے، جہاں میں چمکوں وہ کردار انقلابی دے. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکشت رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. آئیے اس بابرکت اور مقدس محفل کے آغاز سے قبل ہم اور آپ مل کر محبت کے ساتھ تہہ دل سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامی رسول کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم کر ہمارے تمہارے آقا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مالک جنت، محسن انسانیت، فخر موجودات، بے قراروں کے قرار، جناب آمینہ کے لال، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کرے. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیقنا و حبیبنا مولانا محمد و علی و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے عادت کے مطابق داستان کربلا شروع سے قبل درود پاک کے متعلق عرض کر دوں ایک فضیلت. اللہ کرے یہ بات اتر جائے اور اللہ ہم سب کو تا دم درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے کعبے کے اندر ایک نوجوان کو دیکھا، غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کر رو رہا ہے، طواف کر رہا ہے لیکن زبان پر صرف درود پاک پڑھ رہا ہے. طواف کرتا تب بھی درود پڑھتا، غلاف کعبہ سے چمٹ چمٹ کر روتا تب بھی درود پڑھتا. حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے سوچا کیا وجہ ہے؟ اللہ کے گھر میں آ کر درود تو پڑھنا ہی چاہیے، لیکن ساتھ میں جو وظائف دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. لیکن اس نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ بارہا اس کی زبان پر درود پاک کا وردی ہے. چلو چل کر وجہ پوچھتے ہیں.
حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ جب اس کے پاس پہنچے تو اسے پوچھا بتا تو سی یہ نوجوان کیا ایسی وجہ ہے، ایسا کون سا سبب ہے کہ تجھے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو طواف کرتا تب بھی درود پڑھتا، غلاف کعبہ سے چمٹ چمٹ کر اللہ کی بارگاہ میں تو گر گراتا تب بھی تو درود پڑھتا، میں تجھے درود سے انکار نہیں کرتا، لیکن جو وظائف و دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے، لیکن تیرا درود پڑھنے کی وجہ کیا یہ تو بتا۔ وہ نوجوان حضرت سفیان ثوری کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا اگر آپ اللہ کے برگزیدہ بندے معلوم نہ ہوتے تو میں یہ سبب نہ بتاتا، یہ معاملہ نہ بتاتا، یہ وجہ نہ بتاتی کہ میں درود کیوں پڑھ رہا ہوں، طواف کرتا ہوں تب بھی درود پڑھتا ہوں، غلاف کعبہ سے چمٹ چمٹ کر اللہ کی بارگاہ میں گر گراتا ہوں تب بھی درود پڑھتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ اگر آپ کو اللہ کا ولی برگزیدہ بندہ نہ مانتا، نہ دیکھتا تو میں نہ بتاتا، لیکن آپ چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے، اس لیے میں وجہ بتا رہا ہوں۔ کہا وجہ یہ ہے کہ میرا پڑھنا، دراصل یہ بات ہے کہ میں اور اپنے والد کے ساتھ، میرے والد جناب بڑی عمر کے تھے، ہم دونوں اس وقت کوئی نہ سواری تھی، ہم دونوں حج کے لیے نکلے گھر سے، کھانے کا سامان ساتھ میں تھا اور چلتے گئے یہاں تک کہ کافی سفر جب ہوا نا تو میرے والد جو زیادہ عمر کی بنا پر ان کے جسم میں کمزوری آ گئی، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا، رک گئے، لیکن ہم نے سوچا کہ اس جگہ رکنے کی بنا پر تھوڑی تھکان اتر جائے گی، آگے سفر شروع کر دیں گے، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تھکان زیادہ جسم میں کمزوری ڈالنے لگی۔ سوچا تھا کہ اسی پر یہاں پر بیٹھ کر تھکان کو دور کر لوں گا، لیکن کمزوری اور زیادہ بڑھ گئی والد گرامی کی، اور اس حد تک کمزوری بڑھ گئی کہ اس کمزوری نے موت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ میرے والد سکرات کی حالت میں ہو گئے، آخری اسٹیپ میں آ گئے، اتنے میں کیا دیکھا کہ اس تھکان نے میرے والد کو اس قدر بیمار کر دیا کہ اسی جگہ پر میرے والد کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ اکبر، انتقال ہو گیا۔ وہ رو کر عرض کر رہا ہے، وہ رو کر کہہ رہا ہے حضور دراصل بات یہی تھی کہ جب روح قبض ہو گئی تو میں اپنے والد کی اس موت پر اتنا غمگین ہوا کہ میں وہی رونے لگا، اتنا رویا، میں نے کپڑا ڈھانک دیا اور اتنا رویا کہ اسی رونے کی بنا پر مجھ پر نیند طاری ہو گئی، میں سو گیا۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا، قربان جائیے، کہ ایک آنے والے اللہ کے برگزیدہ بندے جو نورانی سفید کپڑے تھے اور نورانی چہرے والے آئے اور آ کر میرے والد جہاں پڑے تھے انہیں سے کپڑا اٹھایا۔ جب میں نے کپڑا ڈالا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ اچانک بالکل سیاہ ہو چکا تھا، کالا ہو چکا تھا۔ میں اسی چہرے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو چکا تھا، اور میں نے خواب میں کیا دیکھا، آنے والے برگزیدہ بندے آئے اور آ کر انہوں نے کپڑا اٹھایا اور اٹھا کر اپنے نورانی ہاتھ کو میرے والد کے چہرے پر گھمایا۔ وہ جو سیاہ چہرہ تھا، کالا چہرہ ہو چکا تھا، بالکل کالا ہو چکا تھا۔ آنے والے اللہ کے برگزیدہ بندے نے جب میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھرایا، میرے والد کا چہرہ چمکنے لگا تھا، وہ سیاہی ختم ہو چکی، چمکنے لگا۔ میں اس بات کو دیکھ کر حیران پریشان ہوا۔ اللہ والے جو آئے تھے میرے والد کو چمکا کر، چہرے کو چمکا کر جب واپس پلٹے، میں نے ان سے کہا اللہ کے برگزیدہ بندے آئے تو صحیح تھے، میرے والد جو انتقال کر گئے ان کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا، آپ نے ان کے چہرے کو چمکا دیا، ذرا چمکانے والے میرے والد کے چہرے کو ذرا یہ تو بتائیے آپ ہے کون، آپ بالآخر کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ قربان جائیے، وہ نوجوان نے جب ان سے سوال کیا، پیچھے پلٹ کر کہا ہے نوجوان تو مجھے نہیں جانتا، کہا تو مجھے نہیں جانتا۔ وہ نوجوان کہنے لگا حضور میں آپ کو نہیں جانتا، بالآخر آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا میں تیرا رسول ہوں۔
میں تیرا رسول ہوں، قربان جائیے قدموں میں پڑ گیا۔ آقا دراصل بات کیا ہے یا رسول اللہ، یہ بات کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ہم تو نکلے تھے اللہ کے گھر کو دیکھنے، میرے والد تو نکلے تھے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، اس کا طواف کرنے کے لیے، لیکن راستے میں انتقال ہو گیا۔ اور انتقال تو صحیح ہے، موت تو آنی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، اللہ کا حکم کے مطابق اس کے ٹائم کے وقت، اس کے موت کے وقت جو آنا ہے وہ آنا ہی ہے۔ لیکن بالآخر موت کے بعد جو میں نے ماجرا دیکھا تھا، میرے والد کا چہرہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا، آپ نے میرے والد کے چہرے کی سیاہی کو ختم کر کے میرے والد کے چہرے کو نورانی بنا دیا۔ یا رسول اللہ وجہ تو بتائیے، قربان جائیے۔ میرے رسول فرماتے ہیں اے نوجوان سن، یہ جو دراصل تیرا باپ ہے بڑا گنہگار تھا، خطا کار تھا، قربان جائیے، لیکن اس کے اندر ایک عادت تھی کہ جب بھی وہ نکلتا گھر سے باہر یا جب بھی موقع ملتا تو وہ مجھ پر درود پڑھ دیتا تھا۔ قربان جائیے، میرے رسول نے کہا اس کے درود پڑھنے کی بنا پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ پڑھو درود پاک، اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نوجوان طبقہ خاص کر کے یارو، حضور پر درود پڑھنے کی عادت بنا لو۔ اپنی زبان کو جب موقع ملے، فرصت ملے، حضور پر درود پڑھو گے، زبان پاک رہے گی، زبان پاک رہے گی، کوئی بلا بھی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی، نہ کوئی، اگر آپ گاڑی بائی چانس کار میں ہو یا گاڑی میں ہو، حضور پر درود پڑھو گے، حادثے جو ہونے والے ہوں گے وہ بھی اللہ ان حادثوں کو ختم فرما دے گا، ٹال دے گا، مصیبت کو ختم کر دے گا۔ درود کی عادت بنائے رکھو گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ آئیے کچھ عرض و معروضات سے قبل بارگاہ مولا علی میں چند اشعار اور اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں چند اشعار پڑھ کر ہم اپنے گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں کل ختم کی تھی۔ فرمایا جاتا ہے، شاعر لکھتا ہے، علی کا نام جو لے کر کلام کرتے ہیں، علی کا نام لے کر جو کلام کرتے ہیں انہیں فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ علی کا نام جو لے کر کلام کرتے ہیں انہیں فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ پکارتے ہیں جو مشکل میں میرے مولا کو، پکارتے ہیں جو مشکل میں میرے مولا کو، لحد میں بھی ان کی مدد امام کرتے ہیں، لحد میں بھی ان کی مدد میرے امام کرتے ہیں۔ قربان جائیے، آگے شاعر لکھتا ہے، قربان جائیے کہ در حیدر کی فقیری میں جو آ جائے گا، در حیدر کی فقیری میں جو آ جائے گا، اس فقیری میں تو شاہی کا مزہ پا جائے گا۔ در حیدر کی فقیری میں جو آ جائے گا، اس فقیری میں تو شاہی کا مزہ پا جائے گا۔ عشق حیدر کی یہ گہرائی ایسی پیارے، عشق حیدر کی یہ گہرائی ہے ایسی پیارے، جتنا ڈوبے گا اتنا ہی ابھر جائے گا، جتنا ڈوبے گا اتنا ہی ابھر جائے گا۔ اب بارگاہ حسین میں کاتب لکھتا ہے، لکھنے والا کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، کہا کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کہتا رہوں گا جوش محبت میں یا حسین، کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کہتا رہوں گا جوش محبت میں یا حسین۔ دنیا تو مشکل میں کہتی ہے یا علی، دنیا تو مشکل میں کہتی ہے یا علی، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ آگے شاعر لکھتا ہے، ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا، ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا، ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا۔ وہ شاہ ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ دی کا، ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا، ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا۔ اسی لیے ہندوستان کے راجہ نے کہا تھا نا، اسی لیے شہنشاہ ہندوستان نے کہا تھا، شاہ ہست حسین، بادشاہ است حسین، دی ہست حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ لگا دے ایک نعرہ، نعرے حیدری کا، نعرہ تکبیر،
नारा रिसालत, एक नारा हैदरी, अहले बैत का दामन। सुभान दुरूद अल्लाह। पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि महफिल पाक कल हमारी मौलाए कायनात के आखिर में जो बात हुई थी कि मौलाए कायनात जाम शहादत नोश फरमा गए, अब मौलाए कायनात की कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ, उसके बाद इमाम हसन मुस्तबा के मुतालिक और इमाम हुसैन के मुतालिक अर्ज़ करूँगा। मौलाए कायनात, जैसा कि आपने समाअत फरमाया कि ज़ालिम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने इमाम अली मकाम मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को शहीद किया। फरमाया जाता है कि मौला अली के दुश्मन जो खारजी थे, आपने जब जाम शहादत नोश फरमाया तो अब बात ये हुई कि मौलाए कायनात को दफनाया जाए, लेकिन घर वालों ने ये मशवरा किया कि हम जहाँ दफनाएंगे कहीं ऐसा ना हो कि खारजी उन्हें तकलीफ़ पहुँचाए। खारजियत इतनी आम हो चुकी थी और इस कदर दुश्मन हो चुकी थी तो किसी भी तरह से जसद मौला को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। घर वालों ने मौला अली के मज़ार अक़दस को ऐसी जगह बनाया सिर्फ घर वाले ही जानते थे और कोई नहीं जानता था। घर वाले जाते और वहीं हाज़िरी देकर और चले आते थे, किसी को पता नहीं था, सिर्फ घर वालों ही को पता था। मौलाए कायनात के मज़ार का कब मालूम पड़ा कि मौलाए कायनात का मज़ार यहाँ पर है? हारून रशीद के दौर में। जब हारून रशीद एक शिकार के लिए निकला तो उसने एक हिरनी का पीछा किया शिकार के लिए। वो हिरनी दौड़ी और वो भी उसके पीछे निकला, लेकिन कुर्बान जाइए वो हिरनी उस जगह पहुंची जहां जाकर वो बेखौफ हो गई, डर खत्म हो गया हिरनी का। और हारून रशीद जो बादशाह था वो कहता है कि मैं वहां गया तो मेरा जो ख्याल था शिकार का वो मैं भूल चुका, शिकारी का ख्याल भी खत्म हो गया। बिल आखिर सोचने में लग गया कि यहाँ ऐसी कौन सी जगह है कि शिकारी जिसको शिकार करने आया वो भी बेखौफ, शिकार भी शिकारी से बेखौफ हो गया और शिकार जो इरादा था वो भी खत्म हो गया। मामला क्या है? वहाँ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, बुजुर्ग से पूछा, ए हुजूरे वाला, ये कौन सी ऐसी जगह है कि मैंने जिस शिकार का पीछा किया था वो शिकार बेखौफ हो गया और मेरा जो शिकारी का इरादा था वो भी खत्म हो गया? तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि इस जगह के मुतालिक जानना है तो उसके लिए 100 ऊंट कुर्बान करने होंगे। कहा ठीक है मैं कुर्बान कर दूंगा। कहा ये वो जगह है जहां मौलाए कायनात आराम फरमा रहे हैं, मौलाए कायनात का मज़ार अक़दस है, कुर्बान जाइए। जब इतना कहा ना तो वापस पलटे, लेकिन वापस पलटने से पहले उस बुजुर्ग से पूछा कि ज़रा इतना तो बता दो कि अगर मैं किसी को बताऊं कि ये मौला अली का मज़ार है तो मैं, अगर कोई पूछेगा किसने तुझे कहा तो मैं क्या जवाब दूंगा, आपका नाम क्या है? तो वो बुजुर्ग कहते हैं मेरा नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है। कुर्बान जाइए मौला अली के मज़ार पर। बाद में हारून रशीद ने उसके मुतालिक तहक़ीक़ की, जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूछा तो वाकई घर वालों ने कहा कि वाकई ये मौलाए कायनात का मज़ार अक़दस है। लेकिन बात अर्ज़ ये करनी थी कि मौलाए कायनात आज जहाँ जहाँ वली होते हैं उनके शहर को शरीफ कहा जाता है। हमारे ख्वाजा जिस शहर में आराम फरमा रहे उसे क्या कहा जाता है? अजमेर शरीफ कहा जाता है। गौसे पाक जहाँ आराम फरमा रहे उसे बगदाद शरीफ कहते हैं। जहाँ 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 अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं उस शहर के पीछे शरीफ लगाया जाता है
قربان جائیے مولا علی جہاں آرام فرما رہے ہیں اس شہر کو نجف کہا جا رہا ہے، لیکن نجف شریف نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ نجف اشرف کہا جا رہا ہے۔ اس لیے جہاں جہاں اللہ کے ولی آرام فرماتے ہیں وہاں وہاں وہ شہر شریف ہوتا ہے، اور جہاں اللہ والے اللہ کے ولیوں کے سردار آرام فرما رہے ہیں وہ شریف نہیں بلکہ نجف اشرف کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کے سردار آرام کر رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کے سردار آرام کرے۔ قربان جائیے ہر جگہ جہاں جہاں ولی ہوں گے وہاں شریف ہوگا، لیکن جہاں اللہ کے ولیوں کا سردار آرام کر رہا ہے اسے اشرف کہا جا رہا ہے، مولا کائنات اس جگہ نجف اشرف۔ اور یہ بھی بات عرض کر دوں، اللہ کے ولی جہاں جہاں شہر بچ جاتا ہے پھر آتے ہیں۔ اجمیر شریف بسا ہوا تھا، اجمیر پہلے بسا ہوا تھا، پھر خواجہ غریب نواز آئے وہ اجمیر شریف ہوا، ہر ایک ولی شہر کے بسنے کے بعد آیا۔ قربان جائیے مولا علی کے قدموں پر، جہاں مولا علی آرام فرما رہے ہیں وہاں شہر نہیں تھا، علی کے جانے کے بعد وہ شہر نجف اشرف بنا تھا۔ قربان جائیے ہر شہر ولی سے پہلے قائم ہوتا ہے، لیکن مولا علی جہاں آرام ہے وہاں کچھ نہ تھا، مولا علی کے جانے کے بعد پھر نجف اشرف بنا، یعنی شہر آباد ہوا۔ یہ مولا کائنات۔ اب عرض کرنا یہ ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ کے ظالم نے آپ کو وار کیا اور شہادت کا وقت قریب آیا تھا تو آپ نے اپنے شہزادوں کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا اور کچھ نصیحتیں کی۔ یہ نصیحتیں آپ بھی سن لینا۔ مولا علی نے حسنین کریمین سے نصیحت کی، بیٹا کبھی بھی بے وقوف کی صحبت اختیار نہ کرنا، بے وقوف کی صحبت اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ بے وقوف فائدہ پہنچانا جائے گا لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ کبھی جھوٹے کی صحبت اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ جھوٹا قریب والے کو دور کر دے گا اور دور والے کو قریب کر دے گا، جھوٹے کی صحبت کو اختیار نہ کرنا۔ پھر مولا حسین علیہ السلام اور مولا حسن مصطفیٰ سے مولا کائنات نے کیا فرمایا سنو، کہا میرے حسنین کریمین سن لو، نماز کے وقت نماز کو ادا کر لینا۔ یارو دیکھیں باپ اپنے بیٹے کو کیسی نصیحت ہے، مرتے وقت کیسی نصیحت ہے۔ آج ہمارے اندر معاملہ کیا ہے، مرتے مرتے فلاں جو جائیداد پڑی ہوئی ہے اس کا حساب بتاؤ، باپ اس کا ڈاکیومنٹ کہاں رکھے ہوئے ذرا اس کے بارے میں ہمارا نام پر کر دو۔ باپ بھی پھر کیا کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ توفیق دے، کہ آخر میں انہیں وصیت کرنے کے فلاں جگہ تو لے لینا، فلاں یہ لے لینا، فلاں تو لے لینا، اگر وصیت کا موقع ملتا ہے۔ لیکن قربان جائیے مولا علی کہہ رہے ہیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے، بیٹا نماز کا وقت ہو جائے تو نماز وقت پر ادا کر لینا۔ آج ہم بھی حسین کے جانے والے، ہم کتنی نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں، ہماری تو قضا بھی دور کی بات ہے، نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ وقت پر اذان ہوتی ہے، اذانوں کو ہی نہیں سنتے ہم لوگ اور نمازوں کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یارو نماز کی پابندی کرو، اور وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن قضا کر کے پڑھتے ہیں انہیں بھی ایک بات عرض کر دوں، یاد رکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا فویل للمصلین، بربادی ہو خرابی ہو ان لوگوں کے لیے جو نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتے۔ جب اتنی بربادی ان لوگوں کے لیے ہے، ویل ایک جہنم کے طبقے کا نام ہے جہاں قضا کرنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ تو قضا کرنے والے کے عذاب کا یہ حال ہے تو پھر بے نمازی کا حال کیا ہوگا؟ ہاں بے نمازی کا حال کیا ہوگا؟ بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر ایک بڑھیا آئی اور آ کر کہنے لگی، رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ حضور مجھے انصاف چاہیے، اور آپ جانتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کی عدالت کا فیصلہ تو کہنے لگی اے عمر مجھے انصاف چاہیے۔ کہا بول کیا ہے؟ کہا دراصل بات یہ ہے میں غریب ہوں اور میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، لیکن جتنی رقم تھی اتنے کا میں نے اس برتن کے اندر تیل خرید کر میں اپنے گھر جا رہی تھی، فلاں جگہ مجھے ایک ٹھوکر لگی تھی، میرا برتن جس میں تیل بھرا ہوا تھا وہ تیل اس جگہ پڑا اور جیسے ہی گرنا تھا کہ اس زمین کے حصے نے میرے تیل کو جذب کر لیا، اس نے اپنے اندر اتار لیا۔ علی مجھے انصاف چاہیے، میرا تیل اسی جگہ سے واپس چاہیے۔ اب دیکھیں بات کو نوٹ کرے، سنیں اس بات کو اور احساس کرے
آج احساس کا مادہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہے، احساس نہیں ہے. لیکن احساس اس وقت آئے گا کہ ذرا اگر پاکٹ کے اندر اگر ہمارے ہزاروں روپے پڑے ہوں گے، ہزاروں کی تو دور کی بات، اگر 1000 روپے پڑے ہوں گے اور وہ پاکٹ گر جاتا ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. احساس تب آتا ہے یار اس پاکٹ کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوتا تو، ذرا اسے میں نے اچھی جگہ پر رکھا ہوتا تو. تب یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی بڑی محبت ہے. یہ دنیا کام نہیں دے گی. اگر کام ہے آخرت میں تو یہی دنیا میں اچھے اعمال کر کے جاؤ گے، وہی کام دیں گے. کہا عمر انصاف چاہیے، جس جگہ پر میرا تیل ڈھلا ہوا ہے وہی تیل مجھے چاہیے. سیدھا فاروق اعظم کہتے کہ میں تجھے اپنے گھر سے تیل منگا کر دے دیتا ہوں، تجھے وہ تیل کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں عمر مجھے وہ تیل چاہیے. بڑے عدالت کے میں نے فیصلے سنے، بڑے انصاف کے فیصلے سنے، آج میرا انصاف مجھے چاہیے. میرا تیل جہاں گرا ہوا ہے، جس زمین کے حصے نے میرے تیل کو جذب کر لیا ہے، وہی سے میرا تیل مجھے واپس چاہیے. قربان جائیے. مولا سیدنا فاروق اعظم نے ایک چٹھی میں کچھ لکھا اور لکھ کر کہا بڑھیا اس چٹھی کو مت کھولنا، جس جگہ پر تیرا تیل جذب ہو چکا ہے وہیں جا کر اس چٹھی کو گاڑ دے. قربان جائیے. بڑھیا گئی اور جا کر وہی چٹھی کو اس جگہ گاڑ دیا. گاڑنا ہی تھا کہ اس زمین کے حصے نے تیل کو اگل دیا، تیل واپس کر دیا. حیرت کی بات نہیں ہے یار، زمین پر گرنے والی چیز واپس آتی ہے اگر اسے چوس لیا تو. بالآخر زمین نے تیل کو واپس کر دیا. کوئی انسان کی بات ہوتی، کوئی جانور کی بات ہوتی تو ہم سمجھتے کہ سیدنا فاروق اعظم ہے بڑی ہستی ہے تو دلا دیا. شیر کی بات ہوتی کہ شیر کے پاس فلاں شکاری، اس نے شکار کر لیا ہمارے جانور کو، اسے واپس کر دیا. تو بات ہے کہ وہ سننے والا ہے. زمین کے کون سے ایسے کان ہیں؟ قربان جائیے. وہ بڑھیا تعجب میں پڑ گئی، فوراً سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں جاتی ہے، جا کر عرض کرتی ہے حضور بات تو صحیح ہے، میرا تیل تو اس نے اگل دیا ہے، لیکن اب بات یہ بھی ہے مجھے اس کا جواب چاہیے، تبھی میں اپنے گھر واپس لاؤں گی اس تیل کو. قربان جائیے. بڑھیا اب تیرا کیا معاملہ ہے؟ تیرا تیل تو تجھے واپس مل گیا، اب تو گھر چلی جا. کہا نہیں مجھے اس بات کا بھی مجھے وجود چاہیے، اس بات کا مجھے جواب چاہیے. کہا بتا کون سی بات؟ کہا عمر کون سا ایسا چیز لکھی تھی اس چٹھی کے اندر کہ چٹھی کو رکھنے کے بعد ہی تیل اگل دیا؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا سننا چاہتی ہو تو سن لے. اس چٹھی کے اندر یہ لکھا تھا اے زمین اس بڑھیا کے تیل کو واپس کر دے، اگر واپس نہیں کرے گی تو اسی جگہ بے نمازی کو دفن کر دوں گا. اللہ اکبر. دیکھے یار ایک بے نمازی کی چٹھی جب اس کے اندر گئی وہ زمین بھی کانپ گئی، نکلا جب جذب کیا ہوا تیل بھی بڑھیا کا واپس کر دیا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سوچیں ہم کتنے نماز کو کت پابندی سے ادا کرتے. افسوس کی بات ہے یارو، کربلا میں حسین نے سر اسی لیے دیا تھا نا. اور یہ بھی سوچو اگر حسین نے کام کاج میں لڑائی میں سر دیا ہوتا نا تو بات نہیں آتی. میرے حسین نے جو سر دیا ہے وہ سجدے میں سر دیا ہے. اور بتا کر کربلا یہ میسیج دے رہی ہے، مردوں کے لیے یہ میسیج دے رہی ہے اے لوگوں ہما وقت جب نماز کا وقت آ جائے اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکا دو. اور کربلا دوسرا پیغام عورتوں کے لیے بھی دے رہی ہے جو میری خواتین آواز کو سن رہی ہے. کربلا یہ پیغام دے رہی ہے کیسا بھی وقت آ جائے اپنے پردے کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، پردے کی حفاظت کرنا. کربلا یہ پیغام دے رہی ہے. تو بات یہ عرض کرا تھا مولا علی نے اپنے حسنین کریمین سے کہا بیٹا وقت نماز آ جائے تو وقت پر نماز کو ادا کر لینا. دوسری کیا نصیحت کی؟ مولا کائنات نے کہا حسنین کریمین سے کہ حسنین کریمین صبر کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھنا. دیکھو گے آپ مظاہرہ کرو گے کہ مولا حسن مصطفیٰ نے کس طرح صبر کیا، مولا حسین نے کس طرح صبر کیا. آپ داستان سنو گے کربلا کے اندر تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولا حسن مصطفیٰ جو آپ دور خلافت کے اندر معاملہ یہ تھا کہ مروان بڑی بڑی گالیاں دیتا تھا، پھر بھی آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا. گالی کس کو دے رہا تھا؟ مولا علی کو دے رہا تھا. آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا. ہر دفعہ منبر پر چڑھ کر مولا علی کو گالیاں دیتا تھا. لیکن بات عرض یہ کر دیتا ہوں کہ جب مولا علی کو گالیاں دیتا
تو مولا حسن مصطفیٰ کچھ نہ کرتے، لیکن دین کے معاملے میں اگر کوئی بات آتی تو فوراً جواب دیتے. ذاتی معاملہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے رسول کا دین ہو اس پر کوئی آنچ آ جائے. ذرا بھی کربلا والوں کو پسند نہ تھا. حسن مصطفیٰ نے دیکھا مروان سیدھے ہاتھ سے ناک کو صاف کر رہا تھا. مروان دیکھیں دین کی حفاظت، دیکھیں یار کس قدر دین کی حفاظت. بڑے افسوس کی بات ہے کہ دین کی ہم جس کو چاہنے والے، ہم جس کا نعرہ بلند کرتے ہیں، ان کی سیرت کو تو ہم نے بھلا ہی دیا ہے. خود کا معاملہ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن دین کا معاملہ ہو. مروان کو دیکھا سیدھے ہاتھ سے ناک کو صاف کر رہا ہے. مروان سے کہا اے مروان میرے رسول کی سنت کو تو ختم کر رہا ہے. یہ سیدھے ہاتھ سے صاف کرنا سنت نہیں ہے، میرے رسول کی سنت ہے بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا. حضور کی سنت یہ ختم ہو جائے ذرا بھی گوارا نہیں ہے. بتاؤ ہم کتنی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ ہاں یہ میرا میسیج ہے، آپ کو پیغام ہے، کوئی تانا نہیں ہے. آپ میرا تانا نہ سمجھنا یارو. سب سے پہلی یہ تو ہے کہ ہم رسول کی سنت کو چہرے سے ہٹا دیتے ہیں. ہمیں رسول کی سنت کو اپنے چہرے پر سجانا چاہیے، تاکہ کبھی اس بات کو بھی نوٹ کر لینا چہرے پر اگر سنت رسول ہوگی، خدا نہ خواستہ اگر روڈ کے بیچ میں اگر حادثہ ہوگا تو اٹھانے والا آئے گا، دیکھنے والا اگر غلام مصطفیٰ ہوگا تو کہے گا یہ حادثہ جس کا ہوا ہے یہ کوئی اور نہیں سویا ہوا ہے، یہاں سویا ہوا غلام مصطفیٰ سویا ہوا ہے. ہاں سنت مصطفیٰ کو دیکھ کر پہچان جائے گا. لیکن یہی چہرے کو اگر ہم نے کلیئر کر دیا تو یاد رکھ لو کوئی پہچاننے والا پہچانے گا، لیکن پروف دیکھ کر پہچانے گا یہ سویا ہوا کون ہے. ہم نے اگر حضور کی سنت کو دیکھے حسنین کریمین کہ حضور کی سنت کو ختم کرنے والے کے لیے جواب دیتے، اپنی ذات کے پر مسئلہ آتا، بات آتی، کوئی جواب نہیں ہے، صبر کا تحمل. یہی حسنین کریمین ہے یارو. ان کی فضیلت عرض کر کے بات مدعے کی لاتا ہوں. حسنین کریمین ذات کون سی ہے؟ ایک مرتبہ بچپنے کا وقت ہے، مولا حسن مصطفیٰ اور مولا آقا حسین حضور کی بارگاہ میں گئے. عید کا دین تھا. سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے نانا جان عید کے دن دیکھے یار نانا جان باہر بچے سواریاں لے کر گھوم رہے ہیں، قربان جائیے بچپنا ہے. کہا نانا جان باہر ہر بچے کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، مجھے ہمیں سواری چاہیے. قربان جائیے میرے رسول خود باہر نکلے، دائیں کندھے پر حسن مصطفیٰ کو بٹھایا، بائیں کندھے پر امام حسین کو بٹھایا. ایک زلفوں کو کہا حسن تو پکڑ لے، ایک سائڈ کے زلفوں کو کہا تو پکڑ لے حسین. دونوں پکڑ کر امام حسین اور امام حسن کو سرکار نے دونوں کھمبے پر بٹھایا اور نکلنا تھا. سیدنا فاروق اعظم نے جب دیکھا تو امام حسن اور امام حسین سے کہنے لگے سیدنا فاروق اعظم حسنین کریمین تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. اتنا کہنا تھا میرے رسول نے کہا عمر تم نے تو یہ کہہ دیا سواری کتنی ہے، ذرا عمر یہ تو دیکھ سوار بھی کتنے اچھے ہیں. قربان جائیے میرے حسین اور میرے حسن سوار بھی کتنے اچھے ہیں. یہ تو کہہ دیا، دیکھ لیجئے کس قدر محبت امام حسین اور حسن سے. قربان جائیے ایک صحابی رسول نے دیکھا کہ حضور ایک چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور چادر کے اندر سے کچھ ہل رہا ہے. حضور کی بارگاہ میں آ کر اس کے رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میرے رسول نے جب چادر کو اٹھایا ایک جانب سے تو حسن مصطفیٰ نکلے، ایک جانب سے حسین علیہ السلام نکلے، اور میرے رسول نے کہا اے مولا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے محبت کرتا اے اللہ ان سے تو محبت فرما. قربان جائیے یہ حسنین کریمین کہ آج ہم ان کی محبت میں یہ محفل سجاتے ہیں. قربان جائیے انہی کے صدقے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اور یاد رکھیں کہ نوجوانوں کے سردار ہی حسنین کریمین ہوں گے. وہاں پروف دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. دنیا میں اپنی جانوں کو امام حسین کی سیرت پر چلایا ہوگا تو وہاں چہرہ دیکھ کر کہیں گے آنے والا میرا غلام ہے اسے جنت میں داخل فرما لو. یارو حسنین کریمین ہے. قربان جائیے حسنین کریمین کا ناراض ہونا کسی کو پسند نہیں تھا، نہ حضور کو پسند تھا، نہ سیدہ کو پسند تھا، نہ مولا کائنات کو پسند تھا، نہ جبریل علیہ السلام کو پسند تھا،
نہ اللہ کی ذات کو یہ گوارا تھا کہ حسنین کریمین کو غم آ جائے. قربان جائیے اس قدر محبت. ایک مرتبہ یہ ہوا امام حسن مصطفیٰ اور امام حسین دونوں بچپنے کا وقت ہے. ایک تختی ایک خط لکھتے ہیں اور خط لکھ کر اماں سیدہ طاہرہ نیرہ ماں فاطمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. حسنین کریمین دونوں عرض کرتے ہیں امی جان آپ بتائیے ان دونوں میں ہماری کس کی تحریر اچھی ہے, کس کی رائٹنگ اچھی ہے, کس کی تختی اچھی ہے. قربان جائیے سیدہ فاطمہ نے جب تحریر کو دیکھا نا, تحریر دیکھ کر کہنے لگی, سوچنے لگی کیا کروں, اگر حسن کیا کہتی ہوں اچھی تو حسین کو غم ہوتا ہے, حسین کی تختی کا اچھا کہتی ہوں تو حسن کو تختی کا غم ہوتا ہے. قربان جائیے خیال یہ بھی آیا اگر ان دونوں میں سے کسی کو غم ہوگا تو میرے ابا حضور کو غم ہوگا. قربان جائیے یہ گوارا نہ کیا کہ کسی کو تکلیف پہنچے. سیدہ فاطمہ نے کہا یہ فیصلہ میں نہیں کروں گی, اپنے بابا کے پاس جاؤ, اپنے بابا کے پاس جاؤ. دونوں کھیلتے کھیلتے اسی تختی کو لے کر مولا کائنات کی بارگاہ میں جاتے ہیں. آج جو کرتے ہیں ابا حضور ہم آئے ہیں ایک تخت لکھ کر, ایک تختی لکھ کر, ایک خط لکھ کر جس کے اندر رائٹنگ ہم نے لکھی ہے. بابا جان آپ بتائیے ہم دونوں بھائیوں میں کس کی رائٹنگ اچھی ہے, کس کی تحریر اچھی ہے. مولا کائنات نے رکھی تحریر اور آپ بھی سوچ میں پڑ گئے, فکر میں پڑ گئے. اگر حسن کی کہتا ہوں تو حسین کو تکلیف ہوتی ہے, حسین کی کہتا ہوں تو حسن کو تکلیف ہوتی ہے, اور دونوں کی تکلیف کو مولا حسین مولا یا رسول اللہ رسول ہمارے سرکار برداشت نہ کرے گے. قربان جائیے مولا علی فکر کرنے کے بعد سوچنے کے بعد کہتے ہیں حسنین کریمین یہ فیصلہ میں نہیں کہوں گا, اپنے نانا جان کے پاس جائیے وہیں فیصلہ کریں گے, وہیں سب کا فیصلہ کرتے ہیں. قربان جائیے دونوں بچے حسنین کریمین. ہم تو صرف ایک بات یہ بھی سن لے کہ بچے کہہ رہا ہوں یہ ایک بات سنانے کے لیے, ورنہ ہماری کیا ضرورت ہے کہ وہ شان والوں کو ہم بچے کہہ سکے. قربان جائیے حسنین کریمین دونوں حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے نانا جان ہم دونوں نے ایک خط لکھا ہے, ایک تختی لکھی ہے جس میں تحریر آپ بتا دیجئے کس کی اچھی ہے, حسن کی اچھی ہے یا حسین کی. قربان جائیے دونوں بچوں نے جب دونوں امام حسنین کریمین نے جب خط کو رکھا تھا, میرے آقا دونوں خط کو دیکھ کر تحریر کو دیکھ کر آقا بھی سوچنے لگے یار کہوں تو کیا کہوں, اس لیے کہ اگر کسی کی تختی کو میں صحیح کہہ دوں, اگر حسن کی کہتا ہوں تو حسین کو تکلیف ہوگی, اور حسین کی کہوں گا تو حسن کی تکلیف ہوگی, اور ان دونوں کی تکلیف کو اللہ گوارا نہیں کرتا ہے. قربان جائیے محبت دیکھے, قربان جائیے پیار دیکھے. میرے رسول نے جب اتنا ہی کہا تھا جبریل آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے اس فیصلے کے لیے مجھے بھیجا ہے, یا رسول اللہ کسی کی تکلیف کو اللہ برداشت نہ کرے گا. میرے رب نے مجھے ایک پھل دیا ہے, جنت سے پھل دیا ہے, اور دے کر کہا ہے جاؤ اور جا کر فیصلہ کرو. قربان جائیے میرے رسول کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کی تختی کے اوپر یہ سیب پڑے گا وہی تحریر اچھی ہوگی. قربان جائیے وہی تختی کو نیچے رکھا گیا, جبریل نے آسمان کی طرف سیب کو الارا, جب اونچا کیا بلند کیا وہ سیب اوپر گیا, ابھی اوپر ہی جانا تھا. قربان جائیے کیسے برداشت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کسی ایک پر پڑ جائے گا سیدہ فاطمہ ناراض ہوگی, صحیح مولا کائنات ناراض ہوگے, کسی کے غم کو برداشت نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سیب جب بلند ہوا ابھی گرنے والا تھا, اللہ نے دو سیب کے دو ٹکڑے کر دیے, آدھا حسن کی تختی پر گرا, آدھا حسین کی تختی پر گرا. قربان جائیے رسول اللہ نے فرمایا نہ حسین کی تکلیف کو اللہ گوارا کرتا ہے نہ حسن کی تختی کو گوارا کرتا ہے. یہ ہے محبت اہل بیت کی اور حسنین کریمین کی. قربان جائیے دونوں بچے جو دونوں حسین کریمین حسنین کریمین نے جب دیکھا دونوں کی تختی اچھی لگی, خوش ہو کر واپس چلے گئے. قربان جائیے دیکھے نہ حضور کو ان کی تکلیف برداشت ہے, نہ سیدہ کو تکلیف برداشت ہے, اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکلیف کو برداشت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا ہے کہ حسنین کریمین کو تکلیف ہو. آج ہم بھی ان سے پیار کرنے والے ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن خالی محبت نہیں, خالی پیار نہیں, وہ پیار کرو جس کام سے ہمارے حسین راضی ہو جائے, وہ عمل کرو جس سے ہمارے حسن راضی ہو جائے. آج ہم دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں لیکن کام ان کی ناراضگی والا کرتے ہیں. یارو دیکھو حسنین کریمین کے لیے میرے رسول نے دعا کی ہے کہ جو ان سے پیار کرے گا اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. تو ان کی محبت کے اندر ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ان کی سیرت پر عمل بھی کرنا ہے, ان کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے. یارو دیکھو حسنین
حسنین کریمین کے لیے قربان جائیے صرف ہمارے سرکار ہی نہیں، مولا کائنات ہی نہیں، سیدہ فاطمہ ہی نہیں، بلکہ جانور بھی حسنین کریمین سے بڑا پیار کرتے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے میں آگے بات بڑھاتا ہوں، قربان جائیے امام حسن مصطفیٰ ابھی بچپنے کا وقت ہے، میرے رسول کی بارگاہ میں یاد رکھ لے کہ یہ رسول پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے ایک ہرنی کا بچہ میرے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا۔ قربان جائیے جب وہ انہوں نے پیش کیا اس وقت حسن مصطفیٰ تھے، اسے دیکھا تو عرض کیا نانا جان مجھے یہ بچہ کھیلنے کے لیے چاہیے۔ رسول اللہ نے اس بچے کو امام حسن مصطفیٰ کو دے دیا۔ امام حسن مصطفیٰ ابھی بچپنے کا وقت ہے، اس بچے کو کھیلتے کھیلتے اب گھر پہنچے، امام حسین نے کہا کہ مجھے بھی بچہ چاہیے، بھائی جان کہاں سے لائے ہو، مجھے بھی چاہیے۔ اب اسی طلب کے اندر آنکھ سے آنسو بہنے لگے امام حسین کے۔ قربان جائیے بچپنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب بچپنے کے اندر حال ہوتا ہے تو بچوں کا یہی ہوتا ہے، اگر کوئی چیز نہ دی جائے تو وہ رونے لگتا ہے، وہ رونے سے ہمیں کہلاتا ہے کہ وہ چیز مجھے ضرور چاہیے۔ امام حسین نے جب امام حسن کو دیکھا نا کہ ہرنی سے کھیل رہے، بھائی جان مجھے بھی یہ بچہ چاہیے، کہاں سے لائے ہو؟ امام حسن مصطفیٰ نے کہا بھائی جان میں نانا جان کے پاس سے لایا ہوں، اگر تمہیں چاہیے تو نانا جان کے پاس جاؤ وہیں دیں گے۔ قربان جائیے روتے روتے امام حسین حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نانا جان امام بھائی کے پاس جو ہرنی کا بچہ ہے مجھے بھی ایسا ایک بچہ چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حسین ایک ہی بچہ آیا تھا جو میں نے اپنے امام حسن کو دے دیا، اب دوسرا بچہ تو نہیں ہے، لیکن قربان جائیے امام حسین کے آنسو نکلے تھے آنکھوں سے۔ اسی وقت ایک ہرنی آتی ہے اپنے بچے کے ساتھ اور آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جو صحابی ایک بچہ لے کر آئے تھے وہ بچہ بھی میرا تھا اور یہ دوسرا بچہ بھی میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، میں اپنے بچے کے بغیر تو رہ سکتی ہوں لیکن حسین کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھیں تو صحیح نا کہ جانور کی بھی محبت حسنین کریمین سے کیسی تھی، لیکن سوچنے کی بات ہے اس ملعون کو ذرا اتنا بھی فرق نہیں پڑا، اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ جس کی محبت جانور جس سے محبت کرتے ہو اس یزید ملعون نے کیسے امام عالی مقام کو شہید کروایا تھا، کیسے اس ملعون کو احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ جانور تک بھی امام حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے۔ لعنت ہو اس ملعون پر، اس ملعون پر لعنت ہو۔ قربان جائیے امام حسین علیہ السلام اور حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے بے پناہ حضور محبت کرتے تھے۔ بات امام حسن مصطفیٰ سے ہمیں کرنی ہے۔ آخری بات امام حسین کی کرامت کی بتا کر جو بات خلافت کے متعلق ہے وہ عرض کروں گا جہاں پر میں نے کل بات کو ختم کی تھی۔ امام حسن مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے، قربان جائیے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مولا کائنات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے لیے تشریف لے گئے، ادھر سیدنا اور حسنین کریمین گھر میں تھے۔ امام حسین گھر سے باہر نکل گئے، جب گھر سے باہر نکلے تو کافی وقت ہو چکا، ایک یہودی نے امام حسین کو دیکھا تو اس نے امام حسین کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے گھر میں قید کر لیا، امام حسین کو قید کر لیا۔ سیدہ فاطمہ انتظار کرنے لگی، کبھی دروازے پر کبھی دروازے سے گھر میں، بارہ یہ آنا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ سیدہ نے مولا حسن مصطفیٰ سے کہا جاؤ باہر جا کر حسین کو تلاش کر کے لاؤ۔ امام حسن مصطفیٰ باہر نکلے، ہر جگہ امام حسن مصطفیٰ نے امام حسین کو تلاش کیا لیکن کسی جگہ امام حسین کو نہ پایا۔ حسن مصطفیٰ دیکھئے جی، قربان جائیے کس قدر جانور بھی محبت کرتے تھے، ہر جگہ تلاش کیا امام حسین نہ ملے، سامنے ایک ہرنی ملی، اس ہرنی سے پوچھا اے ہرنی بتا میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ قربان جائیے رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قدرت سے انسان کی زبان ہرنی میں آ گئی، وہ ہرنی اپنی زبان سے کہنے لگی اے حسن جس کو تم تلاش کرتے ہو وہ حسین کو یہودی نے فلاں نے پکڑا ہوا ہے۔ قربان جائیے وہ ہرنی نے کہہ دیا۔ اب امام حسین
جب امام حسن مصطفیٰ وہ ہندی نے جب کہا اس گھر پر پہنچے اور وہاں جب کہا اے یہودی میرے بھائی کو واپس کر دے جو تو نے قید کیا ہے حسین کو واپس کر دے. قربان جائیے وہ یہودی حیران ہے کسی نے مجھے دیکھا نہیں ہے کہ میں نے حسین کو پکڑ کر اپنے گھر میں لایا ہوں بالآخر حسن کو کیسے پتا چل گیا. قربان جائیے امام حسن مصطفیٰ نے کہا میرے حسین میرے بھائی کو واپس کر دے ورنہ تو ہماری اماں کو نہیں جانتا ہے میری والدہ وہ ہے کہ جو بنت رسول ہے اگر تیرے لیے عرب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے گی تو سن لے تیرا خاندان ہلا کو تباہ ہو جائے گا. تو میرے بابا کو نہیں جانتا اگر ذوالفقار کو اٹھا لیں گے تیرا خاندان ختم ہو جائے گا. میرے نانا کو نہیں جانتا اگر ہاتھ اٹھا لیں گے تیرا خاندان برباد ہو جائے گا. یہودی نے اتنا ہی سنا تھا. یہودی کہنے لگا تیری والدہ کون ہے؟ میرے سیدنا حسن مصطفیٰ نے کہا سن میری والدہ وہ ہے جسے سیدہ فاطمہ بنت رسول کہا جاتا ہے. یہودی کہنے لگا حسین کو بعد میں لے جانا اے حسن مصطفیٰ پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حسین کا دامن، حسن کا دامن، اہل بیت کا دامن. سبحان اللہ. قربان جائیے یہ یہودی جس نے جب معاملہ دیکھا قربان جائیے حسن مصطفیٰ کی اس کرامت کو دیکھ کر وہ یہودی اسلام لا چکا. قربان جائیے یہی عادت آج چھٹی شریف ہے اس کے موقع پر میں آج عرض کر دیتا ہوں یہی عادت کریمہ دیکھ لیجئے. ہم بھی ماننے والے ہیں لیکن عمل کتنا ہے. لیکن قربان جائیے جو اپنے باپ دادا کا سلسلہ تھا جو غیروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ایمان لائے وہی ان کی اولاد نے سرزمین سنجر میں بھی کیا تھا. قربان جائیے وہی ہندوستان کے راجہ وہی ہمارے خواجہ شہنشاہ ہندوستان قربان جائیے جو عمل اپنے باپ دادا نے کیا تھا وہی عمل ہمارے خواجہ نے بھی کیا. قربان جائیے اپنے باپ دادا کی سیرت پر کس قدر ہمارے اولیاء اللہ شہنشاہ ولی ہندوستان شہنشاہ ہندوستان خواجہ غریب نواز کرتے ہیں. قربان جائیے ایک راستے سے چل رہے تھے برکت کے طور پر میں آپ کے متعلق عرض کر دوں راستے سے چل رہے تھے کچھ مجوسی آگ کی عبادت کر رہے تھے آگ کو پوج رہے تھے. مجوسی کسے کہا جاتا ہے؟ جو آگ کو اپنا معبود مانے اپنا خدا مانے. سیدنا خواجہ غریب نواز چلتے تھے راستے میں دیکھا کہ کچھ مجوسی بیٹھے ہوئے آگ کی عبادت کرتے ہیں. بالآخر سیدنا خواجہ غریب نواز نے پوچھا کہ آگ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کل جو جانا پڑے وہاں جہنم میں تو یہ آگ ہمیں جلائے نہیں یہ آگ ہمیں نہ جلائے. قربان جائیے خواجہ غریب نواز نے فرمایا لوگوں اس کی عبادت نہ کرو حقیقی اس کی عبادت کرو جس نے اس آگ کو پیدا کیا ہے. کہا کون ہے؟ کہا حقیقی معبود اللہ ہے اس کی عبادت کرو. کہا ہم اسی کی عبادت کریں گے. کہا اگر تم کہتے ہو کہ یہ تمہیں نہ جلائے تو اسی دنیا میں اپنے پاؤں کو ڈال کر دیکھو اگر تم سچے ہو تو تم اسی کی عبادت کرنا اور اگر میں سچا ہوں تو میں اپنے پاؤں کو ڈال دوں گا تم ہمارے رب کو ماننے میں قبول کر لینا. قربان جائیے وہ جو مجوسی تھے کام ایسے نہیں کر سکتے پہلے تم اپنا یقین بتاؤ. قربان جائیے سیدنا غریب نواز نے اس آگ کے درمیان اپنے قدم مبارک کو ڈالا تھا آگ کی ہمت نہ ہوئی قدم کو جلانے کی. اسی وقت جتنے بھی مجوسی تھے غریب نواز کی اس کرامت کو دیکھ کر کہ آپ نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا پھر آگ میں قدم رکھا وہ آگ نے نہ جلایا لیکن مجوسیوں نے قدم رکھا اس آگ نے جلا دیا. سارے مجوسیوں نے کہا ہم ایمان لاتے آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیے ہم مسلمان ہو جاتے. یہ کون ہے؟ یہ انہی کی اولاد میں سے حسن مصطفیٰ کی اولاد میں سے ہیں. یارو دیکھو یہ عمل کیا سیرت حسن مصطفیٰ سیرت مولا حسن مصطفیٰ پر عمل کیا. دیکھ لیجئے اگر ہم بھی عمل کریں گے ہم بھی اللہ کے بندے ہو جائیں گے ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے. یارو عمل کی ضرورت ہے ہمیں ان کی سیرت پر چلنا ضروری ہے. حسن مصطفیٰ دیکھا قربان جائیے میرے آقا حسن مصطفیٰ نے سے جب یہودی سے معاملہ ہوا وہ ایمان لایا امام حسین کو سونپا. امام حسین اور امام حسن مصطفیٰ دونوں گھر آئے. سیدنا فاطمہ خوش ہو گئی اور رب کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے
سجدہ ادا کر دیا۔ قربان جائیے یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ ان کے فضائل کم نہیں ہے، لیکن قربان جائیے امام حسن کے متعلق جب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، آقا مولا علی نے امام حسن اور امام حسین سے کہا بیٹا جب بھی وقت آئے صبر کے دامن کو چھوڑنا مت، ہمیشہ صبر کرنا۔ قربان جائیے بات عرض یہ کرنی تھی جو کل میں نے عرض کیا تھا، معاملہ جو عرض کیا تھا کہ مولا کائنات کو لوگوں اس ملعون نے شہید کر دیا۔ پھر بتایا جاتا ہے، تاریخ میں آتا ہے امام حسن مصطفیٰ نے اس ملعون کو عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑا اور پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی ہڈیوں کو جلا دیا۔ امام حسن مصطفیٰ نے اس ظالم کو واصل جہنم کر دیا۔ قربان جائیے اس کے بعد فرمایا تھا کہ امام حسن نے اور امام حسین نے دونوں نے آپ نے مولا کائنات کو غسل دیا اور امام حسن نے مولا کائنات کی نماز جنازوں کو پڑھایا۔ قربان جائیے اور بعد کی جو دفن ودی کا جو معاملہ ہوا وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا، امام مولا علی سے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اپنے شہزادے کو خلیفہ بنا دیں۔ مولا کائنات کی بات سننا کہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے شہزادے کو خلیفہ بنا دے، مولا کائنات نے کہا یہ حضور کی سنت نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد میں اپنے شہزادے کو خلیفہ بنا دوں۔ یہ بات آپ سننا، یہ حضور کی سنت نہیں ہے کہ میں اپنے بعد اپنے شہزادے کو خلیفہ بنا دوں، لیکن بات یہ بھی سن لو میں خلیفہ بنانے سے انکار بھی نہیں کرتا اور نہ میں حکم دیتا ہوں کہ اسے خلیفہ بنائے، اور میں یہ بھی انکار نہیں کرتا کہ اسے خلیفہ نہ بنائے۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو خلیفہ بنا دے۔ قربان جائیے مولا کائنات کے بعد لوگوں نے امام حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر لوگوں نے بیعت کو قبول کر لیا۔ اب بات یہی ہے کہ خلافت کا معاملہ مولا کائنات تک چلا اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت کا وقت 30 سال تک رہے گا۔ مولا کائنات کا جب جام شہادت فرما گئے تو 30 سال کو پورا ہونے میں 6 ماہ باقی تھا، 6 مہینے باقی تھے۔ کتنے؟ 6 مہینے کے باقی تھے، اور اسی 6 مہینے کے اندر جو خلیفہ بنے تھے وہ حسن مصطفیٰ تھے، یعنی خلافت راشدہ کے اندر امام حسن مصطفیٰ تک خلافت چلی۔ اس کے بعد میں میرے رسول نے پیشن گوئی پہلے ہی فرمائی تھی کہ 30 سال کے بعد خلافت کا دور ختم ہو جائے گا اور کاٹنے والی حکومت آئے گی، کاٹنے والی حکومت آئے گی۔ اب آپ کو کربلا کی داستان مکمل اگر آپ نے یہ سماعت ہوگا نا، شروع سے ابھی تک آپ نے ذہن میں رکھا ہوگا نا، تو کربلا کے معاملے آپ کو بالکل صاف کلیئر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ معاملہ کیا تھا حقیقت میں۔ کہا 30 سال تک خلافت کا وقت رہے گا، 30 سال کے بعد کاٹنے والی حکومت آئے گی۔ تو 30 سال ختم ہونے کے لیے 6 ماہ باقی تھے، اور امام مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جام شہادت بھی نوش فرمایا۔ اس کے بعد حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں لوگوں نے بیعت کی، لیکن جب بیعت ہوئی امام حسن مصطفیٰ بیعت ہوئی، بڑی ایک لوگوں کے اندر ایک شور مچ گیا، اور بالآخر وہی جنگ صفین جو معاملہ ہوا تھا، جنگ جمل کا معاملہ، پھر وہی اٹھا۔ لوگوں نے امام حسن سے کہا ہم ہر طرح سے تیار ہیں، آپ جنگ کے لیے اجازت دے دے۔ امام حسن مصطفیٰ کی دور اندیشی دیکھے، اور حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی یہ میرا بیٹا سید حسن کہ وقت آئے گا اللہ اسی میرے بیٹے سے 2 گروہ میں صلح فرمائے گا، 2 گروہ میں، یہ کوئی اور نہیں تھا، سامنے بھی صحابہ اکرام ہی تھے، اور حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید حسن، اسی کے ذریعے اللہ 2 گروہ میں صلح فرمائے گا۔ وقت آیا، لوگوں نے کہا حضور اجازت دیجئے جنگ کے لیے، ہم تیار ہیں۔ حسن مصطفیٰ نے کہا نہیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ بعد میں بات حضرت امیر معاویہ سامنے تھے، ادھر ہمیں امام حسن مصطفیٰ تھے، معاملہ یہ ہوا، صلح کا معاملہ آیا، لیکن کچھ شرطیں رکھی گئی۔ یاد رکھ لو کہ سامنے جو تھے وہ بھی کوئی غیر نہیں تھے، رسول کے صحابی تھے۔ ہم اس معاملے کو ابھار نہیں سکتے، نہ ہی ہمیں اجازت ہے، اس لیے کہ سامنے بھی صحابہ اکرام ہیں، اور بات یہ سن لے کہ ہم کسی کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت کی اس بات کو نوٹ کر لینا، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا، کہا
ہم خانہ زاد غلام ہیں اہل بیت کے، ہم خانہ زاد غلام ہیں اہل بیت کے، کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے سامنے کسی کی اور کو بڑائی کریں؟ بات کو نوٹ کرنا، اہل بیت کے سامنے کسی اور کا بڑھاوا کریں؟ ہم خانہ زاد اہل بیت کے غلام ہیں، کیا ضرورت ہے کہ بغیر ہم اہل بیت کے سامنے کسی کو بڑھاوا دیں؟ لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ نسبت صحابہ ہمارے لیے لازم ہے، نہ کسی کو بولنے دیں گے نہ ہم خود بولیں گے، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ نسبت صحابہ کی بنا پر نہ ہم کسی کی توہین کریں گے نہ کسی کو توہین کرنے دیں گے۔ امیر معاویہ ہمارے رسول کے صحابی ہے، اور ہمارے رسول نے فرمایا ہر ایک صحابہ کی تعظیم کرنا ہم ایک پر لازم ہے۔ یہ کاتب وحی ہے امیر معاویہ، ہمارے رسول پر جو وحی آتی تھی اس کو لکھتے تھے۔ اگرچہ بکواس کرنے والے چاہے گمی چاہے جو بھی ہو بکواس کرے، امیر معاویہ کو آپ نے سنا ہے، یہ یزید کے والد گرامی ہیں۔ اگرچہ وہ ملعون تھا، لیکن ہم بیٹے کی بنا پر باپ کو گالیاں دیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ولی کے گھر شیطان ہوتا ہے اور شیطان کے گھر ولی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے نا، سنا ہوگا آپ نے۔ تو کہا اس کی بنا پر ہم نہیں کہہ سکتے، صحابہ کی نسبت کی بنا پر ہمارے لیے تعظیم لازم ہے۔ قربان جائیے، وہاں صلح کی بات ہوئی، شرط یہ ہوئی کہ آپ کو صلح اس بنیاد پر، اس شرط پر ہوگی صلح کہ جتنے میرے والد کے ساتھ تھے، امام حسن نے کہا مولائے کائنات کے ساتھ جتنے بھی تھے ان کے ساتھ مواخذہ نہیں ہوگا، بدلہ نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو وظائف کا سلسلہ، وظائف کسے کہتے ہیں؟ نذرانہ، جسے رقم، اور ہماری لینگویج ہم وظیفہ اسے کہتے ہیں جو وظائف پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وظیفہ اسے بھی کہتے ہیں، رقم کو۔ کہا جو سلسلہ رقم کا دینے چالو ہے وہی سلسلہ قائم رہے گا، دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ خلافت کا جو معاملہ ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن آپ کے انتقال کے بعد ہمارے گھر کی طرف یہ معاملہ آ جائے گا۔ اب بات اسی کو بات نوٹ کرنا یار، آپ کو کربلا کی داستان پوری کلیئر آ جائے گی۔ جو امام حسن مصطفیٰ نے جو شرط لگائی تھی کہ خلافت کا معاملہ ابھی آپ سنبھالے، لیکن جب آپ کا انتقال ہو جائے تو یہ معاملہ ہمارے گھر والوں کی طرف آنا چاہیے، یہ بات نوٹ کرنا، یہ بات آپ کو آگے ملے گی، یہ معاملہ ہماری طرف آنا چاہیے۔ شرطیں ہو گئی، صلح ہو گئی۔ قربان جائیے، ادھر امام حسن مصطفیٰ نے جو باتیں کی، شرطیں کی، لیکن ملعون ذرا اندر سے دشمن ہونے لگا۔ اور ملعون کون؟ یزید۔ اس نے سوچا کہ اگر معاملہ جو شرطیں کی ہے اور امیر معاویہ جو ایک بیماری کی بنا پر، جو فالج کی بیماری ہوئی اس کی بنا پر انتقال کر گئے، لیکن یزید کو یہ ہوا کہ یہ معاملہ جو شرط لگائی ہے امام حسن نے، یہ تو سارا معاملہ ان کی طرف لوٹنے والا ہے، کرسی تو ہاتھ سے جانے والی ہے۔ قربان جائیے، ادھر اس نے پلان بنایا، قربان جائیے، امام حسن کو ختم کرنے کا۔ ملک شام میں ہی بیٹھا تھا، اور فرمایا جاتا ہے کہ یہ ملعون جو امیر معاویہ کا بیٹا تھا، لیکن اس کی ماں کو حضرت امیر معاویہ نے طلاق دے دی تھی، محسون کا بیٹا یزید۔ لیکن وہ کچھ وقت تک، یہ بڑا چالاک تھا یزید جو نا، بڑا چالاک تھا، کچھ وقت تک وہ اپنی ماں کے ساتھ رہا، اور پھر اسے یہ بات ذہن میں آئی اگر میں یہاں رہوں گا تو وہاں کا معاملہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آ گیا۔ اب اس کو یہ شرط حیران کرتی تھی کہ اگر حضرت امیر معاویہ چلے جائیں گے تو معاملہ ان کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اب حضرت امام حسن مصطفیٰ کے لیے اس نے قتل کرنے کا انتظام کیا۔ امام حسن مصطفیٰ کو کیسے شہید کیا؟ 4 سے 5 مرتبہ زہر دیا گیا، 4 سے 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ فرمایا ہے
کبھی شہد میں، کبھی پہلی مرتبہ کھجور میں، کبھی شہد میں، کبھی کھانے میں. کہا چوتھی یا پانچویں مرتبہ جو زہر دیا تھا نا، ہر مرتبہ جب زہر دیا جاتا تھا امام حسن مصطفیٰ رات کو بے چینی ہوتی، رات ہی کو اپنے نانا جان کے مزار پر جاتے، دعا کرتے، اللہ حضور کے صدقے انہیں برکت عطا فرما کر شفا دے دیتا تھا. ہاں لیکن چوتھی یا پانچویں مرتبہ جو زہر دیا نا، وہ زہر اتنا خطرناک تھا، کہا جاتا ہے ہیرے کو پیس کر مشکیزے کے اندر ڈالا، اور امام حسن کو جب رات میں پانی کی پیاس لگی تو آپ نے جیسے ہی وہ پینا ہی تھا، قربان جائیے وہ جو ہیرا جب اندر اترا تو اس قدر آنتوں کے ٹکڑے کرتا کہ امام حسن مصطفیٰ جب حاجت کے لیے جاتے تو اس حاجت کے اندر آتے کے ٹکڑے نکلتے تھے. جب آپ الٹی کرتے تو الٹی کے اندر آنتوں کے ٹکڑے نکلتے تھے. ایک مرتبہ دیر ہو گئی حاجت سے فارغ ہونے میں، پوچھا گیا حضور اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کہا میں حاجت کے لیے بیٹھا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ اس حاجت کے اندر میں نے اپنی لکڑی جو پڑی ہے اس سے کھود کر دیکھا تو اس کے اندر آنتوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر. یہ زہر بڑا خطرناک تھا. واضح ترین سے اشارہ یہ ملتا ہے، اور بلکہ اشارہ نہیں، واضح ترین سے ملتا ہے کہ امام حسن کو شہید کرنے والا ملعون کون تھا؟ یزید تھا. اس لیے کہ وہ جو دور تھا بڑا قحط سالی کا دور تھا. کسی غریب کے گھر میں ہیرا نہیں نکلتا، ہیرا کسی غریب کے گھر نہیں نکلتا. یہ ہیرا اسی شام سے آیا ہوا تھا، اسی ملعون کے پاس سے آیا ہوا تھا. اور یہ ہیرا دینے والی، جو زہر دینے والی کوئی اور نہیں تھی، آپ کی بیوی تھی جادہ. یہ جادہ کون تھی؟ یہ آپ کی بیوی تھی. جادہ کس کی بیٹی تھی؟ یہ اشعت کی بیٹی تھی. اشعت جس کا بیٹا، جس نے امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے قید کروایا تھا کربلا کے اندر. یہ جادہ کا باپ اشعت اور اس کا بھائی محمد جس نے قید کروا کر مسلم کو، اور اشعت جو باپ ہے ملعون، اس نے کیا کیا تھا؟ مولا علی کو جو شہید کرنے گیا تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اسی عبد الرحمن ابن ملجم کو رات کو پناہ دینے والا یہ ملعون اشعت تھا. اور صبح جب وقت ہوا تو اس ملعون نے، اشعت نے اٹھایا، اے عبد الرحمن ملجم اٹھ، تیرے جو جس ارادے سے آیا اس ارادے کو پورا کر. ملعون نے اسی کو اٹھایا تھا. یہ ملعون اسی کی بیٹی جادہ امام حسن مصطفیٰ کی بیوی تھی. تاریخوں میں آتا ہے کہ یہ بیوی جو بنی تھی یہ پیار و محبت کے لیے نہیں بنی تھی، یہ جان لینے کے لیے بنی تھی. ورنہ دیکھیں آپ امام حسن مصطفیٰ کی تاریخ اٹھائے، ہر ایک بیوی سے آپ کی اولاد موجود ہے، لیکن جادہ سے اولاد نہیں تھی. یہ تو بدلہ لینے، یہ تو جان ہی ختم کرنے آئی تھی. بالآخر اسی جادہ نے، کئی لوگوں نے یہ تاریخ دی ہے، بلکہ جب امام حسن کو یہ زہر دیا گیا نا، اب بات آخر سن لے وقت کے مطابق. امام حسین آئے، امام حسین نے امام حسن سے پوچھا بھائی جان یہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ نام بتا دے، اسے ابھی قتل کر دیتا ہوں، ابھی قتل کر دیتا ہوں، آپ نام بتا دیں. امام حسن نے کہا بھائی جان مجھے اگر یقین ہے کہ وہی ہیں تو پھر بہتر فیصلہ لینے والا اور بدلہ لینے والا اللہ ہے. دیکھیں آپ سوچیں، اور اگر شک کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ امام حسن کو جب زہر دیا گیا تھا تو امام حسین کو یہ جواب دیا تھا. پھر کیا کہا؟ اس بات کو سن لے، قربان جائیے. امام حسن نے کہا بھائی جان میرا چہرہ کیسا ہے؟ کہا آپ کا چہرہ ہرا ہو چکا ہے، گرین ہو چکا ہے، لیلا ہو چکا ہے. زہر جو دیا تھا نا اس کی بنا پر. کہا بھائی جان نانا جان کی وہ حدیث یاد ہے معراج والی؟ کہا کون سی؟ کہا جب حضور آئے تھے اور حضور نانا جان نے کہا تھا کہ جب میں معراج کے لیے تشریف لے گیا اور جنت میں جب میں ٹہل رہا تھا تو ایک جگہ دو محل دیکھے، ایک ہرا محل تھا اور ایک سرخ محل تھا. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ محل کس کے لیے ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ہرا جو محل ہے وہ آپ کا بیٹا حسن مصطفیٰ کے لیے ہے، اور سرخ محل ہے وہ آپ کے بیٹے حسین کا ہے. ہرا اس لیے ہے کہ آپ کے بیٹے حسن کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، اور سرخ اس لیے ہے کہ حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا جس کے خون کے بنا پر چہرہ سرخ ہو جائے گا. قربان جائیے. یہ بات
امام حسن مصطفیٰ نے اپنے بھائی سے کہا، بات کو سنا، آنکھوں سے آنسو ہے، قربان جائیے۔ امام حسن مصطفیٰ نے آخر میں کہا، بھائی جان سن لو، اب جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب سن لو، جب میں چلا جاؤں تو اماں عائشہ سے اجازت لینا، نانی جان سے اجازت لینا، حضور کے مجھے قریب سونا ہے۔ قربان جائیے، آپ کا جب آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، مولا حسین نے اماں عائشہ کے پاس جا کر کہا، نانی جان بھائی نے اجازت کے لیے کہا ہے، کہا ان سے بڑا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ نانا جان کے قریب سونے والا ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ قربان جائیے۔ لیکن امام حسن مصطفیٰ نے یہ وصیت بھی کی تھی، سن لو، اگر وہاں جانے میں مجھے اگر دفنانے کے اندر اگر وہ ملعون آئے، کون؟ مروان، اس نام کو یاد رکھنا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ملعون مروان اگر آئے اور روکے اور اگر وہ جنگ کرے تو بہتر ہے حسین مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں جہاں اماں فاطمہ سو رہی ہے، اماں جان سو رہی ہے، ان کے قدموں میں سلا لینا۔ واقعی امام حسن نے جو کہا تھا واقعی یہ ہوا۔ امام حسن مصطفیٰ کو جب لے جایا گیا، وہ ملعون آیا مروان اور آ کر روکنے لگا، امام حسین کو وصیت یاد آ گئی، آپ نے اسے نہ وہاں نہیں دفنایا بلکہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں اماں فاطمہ کے قدموں میں امام حسن مصطفیٰ کی دفن کیا۔ قربان جائیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسن کا انتقال ہوا سارے لوگ رو رہے تھے۔ قربان جائیے، اس قدر بھیڑ تھی، اس قدر لوگ جمع ہوئے تھے کہ اگر آسمان سے سوئی پھینکی جائے تو سوئی زمین کی بجائے کسی کے سر پر رہ جائے، سارے لوگ رو رہے تھے۔ قربان جائیے، میں نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں امام حسن کو دیکھ لو آخری مرتبہ، ہم شبیہ مصطفیٰ یہ آخری مرتبہ دکھنے ملیں گے، اب وہ نہیں، اب وہ دفن ہونے جا رہے ہیں۔ قربان جائیے، حسن مصطفیٰ وہ تھے جو ہمارے رسول کے ہم شبیہ تھے، آپ کے چہرے کے مطابق امام حسن کا چہرہ دکھنے میں آتا تھا۔ ابو ہریرہ نے لوگوں سے روتے روتے کہا، قربان جائیے، وہ لوگ جن لوگوں نے آپ کو دفن عام قبرستان سیدہ ماں فاطمہ زہرا کے یہاں کی، اب بات یہی تھی کہ امام حسن مصطفیٰ بھی آپ کی، اب معاملہ جو تھا انشاءاللہ کل سے یہ شروع کروں گا، لیکن آپ کو یہ پوائنٹ رکھ دیتا ہوں، بات رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اب بات یہی تھی کہ جو معاملہ امام حسن مصطفیٰ نے امیر معاویہ سے شرطیں رکھی تھی کہ آخر میں اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو معاملہ یہ سارا ہماری طرف آ جائے، یہی یزید کو بار بار ستا رہا تھا، کہیں یہ نہ ہو کہ ان کی طرف چلے جائے، تو اسی ملعون نے اب امام حسین کے لیے تیاریاں کی۔ اب یہ معاملہ شروع سے لے کر آخر تک چل رہا تھا، یہی معاملہ اب آخر میں آ گیا، اب کربلا کی داستان شروع ہوگی۔ یہی یزید کو معاملہ اتنا تھا کہ سارا معاملہ ان کے گھر والوں کی طرف چلا جائے گا، جو شرطیں رکھی تھی کہ ابھی آپ خلافت کی مسند کو سنبھال لے، اور ویسے بھی خلافت کا معاملہ تو امام حسن پر ختم ہی ہونے والا تھا، 30 سال تو ختم ہو چکے تھے، اب معاملہ خلافت کا نہیں ہوتا، اب معاملہ بادشاہت کا تھا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا 30 سال کے بعد بادشاہت کاٹنے والی حکومت آئے گی۔ لیکن قربان جائیے، ہر ایک خلیفہ جو خلافت کی مسند پر بیٹھا ہے، لوگوں کے اتفاق کے طور پر سیدنا صدیق اکبر خلافت کی مسند پر بیٹھے، لوگوں کے اتفاق ہونے پر بٹھایا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کو سیدنا صدیق اکبر کے کہنے کی بنا پر لوگوں نے اتفاق کر کے بٹھایا۔ سیدنا عثمان غنی کو صحابہ کے درمیان اتفاق ہوا، خلافت کی مسند بٹھایا۔ مولا کائنات سے لوگوں نے کہا آپ خلافت کی مسند بیٹھ جائے، تب بیٹھا گئے، خلافت کی مسند پہ بیٹھے۔ حسن مصطفیٰ کو لوگوں نے خلافت کی مسند پر بٹھایا، لیکن یزید ملعون کو کسی نے نہیں بٹھایا، وہ بیٹھنا چاہتا تھا، اور یہی چاہتا تھا وہ کہ جس طرح سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں لوگوں نے ہاتھ دے کر بیعت قبول کی، فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت قبول کی، عثمان غنی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت قبول کی، مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت قبول کی، حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر لوگوں نے بیعت قبول کی، اسی طرح لوگ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میری بیعت کو قبول کرے۔ یہی معاملہ تھا، یہی معاملہ امام حسین داستان کربلا کے اندر آپ کو آئے گا، یہی حیران کر رہا تھا۔ اب اس نے شام سے پلان بنانا شروع کر دیا، یہی کہہ دیجئے یہ ملعون امام حسین کا بھی قاتل ہے اور امام حسن مصطفیٰ کا بھی قاتل ہے۔ کون؟ یزید ملعون، یہ بڑا خبیث ہے۔ انشاءاللہ اس ملعون کی ملعونیت
کل سے انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا اور داستان کربلا ضرور ہوگی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ وقت سے پہلے آئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا تبارک و تعالی ہم سب کو کربلا والوں کے صدقے دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حسن مصطفیٰ اور امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حسنین کریمین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں اور با ادب حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. یا حسین آپ کی جدائی میں غم کے مارے سلام کرتے ہیں. یا حسین آپ کی جدائی میں غم کے مارے سلام کرتے ہیں. جنگ کربل کی داستان سن کر لوگ سارے سلام کرتے ہیں. یا حسین آپ کی جدائی میں غم کے مارے سلام کرتے ہیں. جنگ کربل کی داستان سن کر لوگ سارے سلام کرتے ہیں. ہاشمی خون کی قربانی ہم نہ بھولیں گے وہ مہربانی. ہاشمی خون کی وہ قربانی ہم نہ بھولیں گے وہ مہربانی. تم کو اسلام کے کمر ہر دم تم کو اسلام کے کمر ہر دم سب ستارے سلام کرتے ہیں. یا حسین آپ کی جدائی میں غم کے مارے سلام کرتے ہیں. جنگ کربل کی داستان سن کر لوگ سارے سلام کرتے ہیں. کربلا میں شہید سوئے ہیں یاد کوئے ہیں یاد کر کے امتی روئے ہیں. داستان حسین کی سن کر داستان حسین کی سن کر کیونکہ دھارے سلام کرتے ہیں. یا حسین آپ کی جدائی میں غم کے مارے سلام کرتے ہیں. جنگ کربل کی بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة جناب احمد مصطفى محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ کاسہ نواز پڑھتی کہ رب شکر تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو جو منعقد کیا گیا مولا تبارک و تعالیٰ یاد حسین ذکر حسین میں مولا تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک میں جو بھی ذکر و اذکار ہوا جو کچھ پڑھا گیا نام محبت پڑھی گئی شان مولا حسن شان مولا علی شان مولا حسن شان مولا حسین
پڑھیں گے مولا تبارک و تعالیٰ، اور جو بھی ذکر و اذکار ہوا صلاۃ و سلام پیش کیے کو شریف پڑھیں گے مولا تبارک و تعالیٰ، نیاز پیش کی اس میں کسی بھی طرح سے کوئی کمی پیشی ہو چکی ہو مولا منجدن پاک کے صدقے طفیل میں اسے معاف فرما تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا تبارک و تعالیٰ، تمام کا ثواب سب سے پہلے رحمت عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، ان کے توسط سے تمام بیگ تمام صحابیات تمام تابعین تابعین تمام شہداء کرام اہل بیت پاک امہات المؤمنین اولاد مصطفیٰ عشاق مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ خدام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ نصیب صالحین متقین اولیاء کرام علماء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بالخصوص مولا تبارک و تعالیٰ تمام کا ثواب تیرے محبوب کے توسط سے، بالخصوص مولا تبارک و تعالیٰ تیرے محبوب پاک کی آل پاک شہنشاہ کربلا جان کربلا شان کربلا آن کربلا مولا امام علی مقام شہید الشہداء سیدنا امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما، مولا تمام کا ثواب تیرے محبوب کے صدقے طفیل میں تمام شہداء کربلا اہل بیت اطہار کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہ العالمین تمام کا ثواب تیرے محبوب کے صدقے طفیل میں تیرے محبوب پاک کی آل پاک مولا تبارک و تعالیٰ بالخصوص شہنشاہ ہند عطائے رسول سیدنا معین الدین حسن چشتی ثم الاجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما، الہ العالمین رحمت عالم کے سب کے تمام کا ثواب تمام امت رسول کے ارباء پاک کو ایصال ثواب کرتے مولا قبول فرما، بالخصوص مولا تبارک و تعالیٰ یہ جو نیاز رکھی گئی مولا تبارک و تعالیٰ تیرے محبوب کے صدقے تمام کا ثواب مرحوم عبد الرحیم بھائی حسین بھائی چوہان کی روح کو ایصال ثواب کرتے مولا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، الہ العالمین رحمت عالم کے صدقے مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ یہاں محفل پاک میں ذکر ہوا اس محفل پاک کے منعقد کرنے میں جن جن لوگوں نے محنتیں کی کاوشیں کی نیاز کے لیے انتظام کیا مولا تبارک و تعالیٰ تیرے محبوب کے صدقے تمام کی محنتوں کو کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، الہ العالمین جن جن لوگوں نے محنتیں کر کے مولا تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، انہیں دن دنیا رات چن میں ترقی عطا فرما دے، ان کے کاروبار میں رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرما دے، الہ العالمین ہر پریشانی سے زمینی آسمانی بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما دے، رحمت عالم کے صدقے عاشق مولا حسین کو ہر طرح کی آفت و مصیبت سے حفاظ و محفوظ فرما دے، الہ العالمین مولا حسین کے محبت میں جن جن لوگوں نے آ کر شرکت کی مولا حسین کے ذکر کو سننے کے لیے حاضر آئے مولا تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، آقا حسین آپ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے، مولا حسین بھائی چوہان کی روح کو ایصال ثواب کرتے مولا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، الہ العالمین رحمت عالم کے صدقے مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ یہاں محفل پاک میں ذکر ہوا اس محفل پاک کے منعقد کرنے میں جن جن لوگوں نے محنتیں کی کاوشیں کی نیاز کے لیے انتظام کیا مولا تبارک و تعالیٰ تیرے محبوب کے صدقے تمام کی محنتوں کو کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، الہ العالمین جن جن لوگوں نے محنتیں کر کے مولا تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، انہیں دن دنیا رات چن میں ترقی عطا فرما دے، ان کے کاروبار میں رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرما دے، الہ العالمین ہر پریشانی سے زمینی آسمانی بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما دے، رحمت عالم کے صدقے عاشق مولا حسین کو ہر طرح کی آفت و مصیبت سے حفاظ و محفوظ فرما دے، الہ العالمین مولا حسین کے محبت میں جن جن لوگوں نے آ کر شرکت کی مولا حسین کے ذکر کو سننے کے لیے حاضر آئے مولا تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، آقا حسین آپ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، مولا حسین کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما دے، کربلا والوں کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما دے، الہ العالمین اس محفل پاک کی برکات ہم سب کے لیے نازل فرما دے، مولا تبارک و تعالیٰ کربلا والوں کے صدقے اس محفل پاک میں جن جن لوگوں نے شرکت کی جس طرح سے محنت کاوشیں کر کے مولا تبارک و تعالیٰ کربلا والوں کے صدقے اس محفل پاک کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، کربلا والوں کے صدقے تو پہلے مولا تبارک و تعالیٰ تیرے محبوب کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جتنے بیمار ہیں انہیں کو لا الہ بیماری کے اندر تمام کو جلد سے جلد شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، تمام کو تندرستی عطا فرما دے، تمام کے رزق میں کاروبار میں جان میں مال میں اولاد میں دکان میں گھر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما دے، کربلا والوں کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما دے، تا دم ہم سب کو مولا حسین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مولا حسین کے صدقے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دے اور خاتمہ بھی ایمان پر نصیب فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दे। छोटी जो नियाज रखी गई है मरहूम अब्दुल रहीम भाई हुसैन भाई चौहान के इसाले सवाब के लिए, जो वीटी वाले हैं उनके इसाले सवाब के लिए रखी गई, और जो बड़ी नियाज में हिस्सा लिया आप उस पर भी सुभान अल्लाह कह दीजिए। ये नियाज में हिस्सा लेने वाले कोई आम नहीं है, बल्कि गरीब नवाज के चाहने वालों ने हिस्सा लिया है। अल्लाह इनकी नियाजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर गरीब नवाज का सत्ता नसीब फरमाते। और दूसरी बात ये है कि FKGM ग्रुप के नाज शरीफ का प्रोग्राम रखा गया है कल तारीख 13/7/2024 ईशा की नमाज के बाद 11:15 बजे तक ये रात का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें नाज शरीफ पढ़ने वाले मौलाना इलियास मेमन जो चालाला वाले हैं वो नाज शरीफ के लिए आएंगे। तो आप लोगों के लिए आपको ज़रूर इसमें शिरकत करना है। ये प्रोग्राम नाज शरीफ का प्रोग्राम इसी सिपाही हॉल के अंदर रखा गया है। इंशाल्लाह नाज शरीफ का प्रोग्राम होगा, उसके बाद तकरीर का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।